میرے ساتھ آج موجود ہیں چودھری محمد عدنان اور یہ راولپنڈی سے ایم پی ہیں۔ انہوں نے 325 ارب کی جو زمین ہے سرکاری، ان کے اوپر تحقیقات کی۔ جب میں نے وہ پوائنٹ اٹھایا، یقین کریں میری اتنی مخالفت ہوئی کہ مجھے 10 بار کوشش کی گئی یہ ریونیو سے چینج کروانے کی۔ آپ کے اوپر پریشر نہیں آیا؟ سارے لوگ مجھ سے ناراض ہیں جی، سچی جو بات میں بتاؤں آپ کو۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں فروخ وڑائچ۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں چودھری محمد عدنان، جو پارلیمانی سیکرٹری بھی ہیں صوبائی اسمبلی کے، اور یہ راولپنڈی سے ایم پی ہیں۔ 325 ارب کی جو زمین ہے سرکاری، اس کے اوپر کون سے قبضہ مافیا ہیں جن کا قبضہ ہے؟ اس کے علاوہ جو یہ رنگ روڈ سکینڈلز آپ سن رہے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے وہ بھی، اور یہ جو لینڈ مافیا یہ کتنا طاقتور ہے، کس طرح سے قبضے کرتے ہیں، یہ ساری کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ ہوا یہ اس طرح تھا کہ جب میں ایم پی اے بنا، اور کیونکہ شروع سے جو سلسلے تھے، میں لینڈز ریونیو ایکٹ کو اور جتنے زمین کے معاملات ہیں جسے آپ محکمہ مال کہتے ہیں، ان کو میں سمجھتا تھا، تو مجھے پارلیمانی سیکرٹری ریونیو بنایا گیا۔ اور اس کے بعد میری پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی پی ایم آفس میں، اس میں اعظم خان صاحب تھے، عامر کیانی صاحب تھے اور کمشنر پنڈی تھے۔ تو پرائم منسٹر صاحب کو، کیونکہ میں نے اس سے پہلے 3-4 لیٹرز بڑے ڈیٹیل سے لکھے تھے کہ یہ چیزیں ہیں، اس کے اسٹیٹ کے انٹرسٹ کے لیے ایک قدم اٹھا سکتے ہیں جس سے بہت بڑا ریونیو جنریٹ ہوگا، اور ہمارے جو پنڈی کے میگا پروجیکٹس ہیں ان پہ لگے گا، عوام کی بہتری کے لیے لگے گا۔ تو پرائم منسٹر صاحب نے مجھے یہ ٹاسک دیا کہ آپ وداؤٹ اینی پریشر یہ کام کرو، کہ کوئی پریشر ہو تو مجھے بتائیں اور آپ یہ کام شروع کریں۔ اور اس میں کمشنر صاحب کو خاص ہدایت کی گئی کہ آپ اس سارے معاملات کو دیکھیں۔ تو یہاں سے سلسلہ سٹارٹ ہوا جی۔ پھر ثاقب ظفر صاحب جو ہمارے، کیونکہ وہ پہلے ڈی سی پنڈی بھی رہ چکے تھے، تو ان کو بھی بہت ساری چیزوں کا پتہ تھا، تو انہوں نے پھر مجھے بلایا اور ہم نے مل کے اس پہ کام شروع کیا۔ جب کام شروع کیا تو بہت سارے لوگوں نے تو پہلے دن سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بڑا مشکل ٹاسک ہے جی، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ ہم نے کہا جی کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو ہم نے سارا ریکارڈ، ایون کہ 1884 کا جو پہلا جب ریونیو کا یہ بندوبست ہوا، سیٹلمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، اس سے ہم نے پنڈی کا ریکارڈ نکلوایا۔ پھر 1905-6 1956-57 جہاں جہاں سیٹلمنٹ ہوئے تھے، تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہاں پہ ہزاروں کنال زمین جو سرکار کی ملکیت تھی، بعد میں فراڈلی آپ کہہ رہے ہیں اس کو، فراڈنٹلی اس کو ٹرانسفر کر دیا گیا، اور بہت سارے ایسی چیزیں ہوئی جس میں پیچھے ریکارڈ پہ اسٹیٹ لینڈ مالک ہے، مطلب کہ اسٹیٹ کی لینڈ وہ کہی جاتی ہے، اور لکھا ہوا ہے ساری جگہ۔ کہہ رہے ہیں کہ سرکار کی زمین پہ قابض کوئی اور ہیں، لیکن ریکارڈ میں موجود ہے کہ یہ سرکار کی زمین ہے۔ جب ہم نے ریکارڈ ان کے سامنے رکھ دیا، اور بڑے زبردست افسران جو تھے وہ رابطے میں تھے، جو واقعی اپنے اس ادارے میں ہوتے ہوئے بھی، ریونیو میں ہوتے ہوئے، پولیس میں ہوتے ہوئے، اینٹی کرپشن میں ہوتے ہوئے، جنہوں نے بڑی محنت کی، اور اس ریکارڈ کو ہم نے پھر ٹیلی کیا، پھر ہم نے رپورٹس کروائی کہ یہ پہلے تو یہ بتایا جائے کہ یہ زمینیں واقعی سرکار کی ہیں۔ تو جب ریکارڈ سے یہ ثابت ہو گیا تو ایک طوفان آ گیا۔ پہلے تو یہ لوگ جو مافیاز کے ہیں نا، یہ بڑے سیاسی معتبر بنے ہوئے ہیں۔ یہ ان کے، اگر آپ پرانے ریکارڈ پہ جائیں نا، تو کسی کی ٹیکس ریٹرن نہیں ہے، کسی کا کوئی ذرائع آمدن نہیں ہے۔ یہ لوگ پہلے غریب تھے یا امیر تھے؟ دیکھیں، بھرم پردہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات رکھتی ہے۔ یہ سارے جو پٹھوار میں ہیں نا، یہ چھوٹے مالکان ہیں، ٹھیک ہے، 3-4 فیملیاں بڑی لینڈ لارڈز فیملیاں تھیں۔ باقی یہ جو لوگ تھے، کیونکہ ہمارا جو ایریا یہ خاص کر اسکیم 3 سے آگے یہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں آرمیز کو یہ اسکیمز ملی، عسکریز وغیرہ بنی۔ اس کے بعد یہ بالکل پنڈی کا آخری سرا تھا جہاں کی میں بات کر رہا ہوں، یہ موزہ توپی اور موزہ کوٹھا کلاں کی میں مین بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جنگل میں آتا تھا ایک قسم کا، کہ یہ شہر سے بہت دور ایریے جاتے تھے، لیکن جو ہی یہاں پہ جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور میں سوسائٹیز بننی شروع ہوئی، آرمی کی اسکیمز بن گئی، عسکریز بننی شروع ہوئی، پھر آگے آپ چلیں تو DHA آ گیا، پھر اس کے بعد بیریا کا ایک طوفان آ گیا۔ تو جو مالکان تھے یا جو اصل لوگ تھے، جو اصل مالک تھے، وہ بڑے اور طرح کے تھے۔ ایک دم جب آگے یہاں سوسائٹیاں آئی، ٹھیک ہے، اور لوگوں نے دیکھا کہ پانی ساتھ ہے، اب بلڈوز کری جائیں اور آگے بڑھی جائیں، اور روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ خاص مافیاز کے 2-3 گروپس ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے سیاسی لبادہ بھی اوڑا ہوا تھا، انتظامیہ سے بھی تعلقات اچھے لگے تھے، اپنے آپ کو وہ ایک جیلی لینڈ لارڈ بھی کہتے تھے۔
تو ان لوگوں نے کیا کیا, جو موزے میں آپ کو بتا رہا ہوں, موزہ کوٹھا کلاں اور موزہ توپی, ان کے مالکان نے, جدی مالکان جو تھے, ان میں سے جو دو, سارے نہیں, باقی اچھے بھی تھے لوگ, لیکن 2-3 ایسے گروپ نکلے جنہوں نے ان کو محکمہ مال کے ساتھ مل کے اپنے نام ٹرانسفر کروایا, جو قانونی طور پہ ہو ہی نہیں سکتی تھی, اور پھر بڑی بڑی سوسائٹیوں کو اور بڑے بڑے لوگوں کو بیچنی شروع کر دی زمین. تو صاحب آج میں آپ سے اس لیے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو ساری باتیں ہیں یہ عوام کی امانت ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ آج آپ ان تینوں پارٹیوں میں کم سے کم پنڈی تک تو آپ ان لوگوں کے نام لینا, تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے کہ ان تینوں پارٹیوں میں کون سے لوگ ہیں جو قبضے کرتے ہیں. وڈائچ صاحب دیکھیں, میں نے جب یہ ایک معاملہ شروع کیا نا ان لوگوں کے خلاف, تو مجھے نہیں پتا تھا کہ ایسے نام بھی بیچ میں آ جائیں گے. بہت سارے لوگوں کو میں بڑا اچھا اور معتبر سمجھتا تھا, لیکن جب وہ کتاب کھلی تو بہت سارے لوگوں نے کہا یہ کہاں آپ نے کھول دیا چیپٹر, ٹھیک ہے. اور یقین کریں مجھے پی ایم صاحب نے بلا کے کہا کہ یہ کیا معاملات ہیں. میں نے کہا جی اگر آپ قانون کے مطابق چلیں گے اور آپ نے اگر مجھ پہ اعتماد کیا ہوا ہے تو میں پھر ساروں کے نام دوں گا. انہوں نے کہا بالکل, ہاں. میں نے کہا جی میں ساروں کے نام دوں گا. دیکھیں ہم نے اسکول, ایک نجی اسکول کی بلڈنگ تھی, میرے خیال میں 25 سے 30 لاکھ روپے مہینہ کا وہ رینٹ دے رہے تھے وہ لوگ. میں نام نہیں لینا چاہتا, جس کو دے رہے تھے وہ بھی بہت بڑی سیاسی شخصیت بنی ہوئی تھی. جگہ وہ صوبائی حکومت کی تھی اسکیم 3 میں. اب اسکیم 3 اتنا پوش ایریا, 1 ارب روپے کی پراپرٹی, سالوں سال سے لوگ کرائے لے رہے ہیں, سیاسی طور پہ بھی معتبر بنے ہوئے ہیں. جب میں نے وہ پوائنٹ اٹھایا, یقین کریں میری اتنی مخالفت ہوئی کہ مجھے 10 بار کوشش کی کہ یہ ریونیو سے چینج کروانے کی. میں نے پرائم منسٹر کو کہا, میں نے کہا جی یہی کرایہ جو وہ کسی لینڈ مافیا کے بندے کو دے رہے ہیں یا کسی بھی بندے کو دے رہے ہیں, وہی اگر گورنمنٹ کو یہ دیں تو گورنمنٹ کے اداروں کے پاس تو اس وقت حالات یہ ہیں کہ تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں. گورنمنٹ کے اداروں کی اور عوام کی تو ایک جیسی حالت ہے, دونوں کے بہت برے حالات ہیں. اور میں نے کہا یہی پیسے ہم لے کے آتے ہیں, اور یہ صرف ایک پنٹ ہے, ایک 27 کنال کا چھوٹا سا پیس ہے جس سے 30 لاکھ کے قریب کرایہ لیا جا رہا ہے. وہ بلڈنگ پھر پرائم منسٹر صاحب نے فوراً کہا, پھر سی ایم صاحب نے اپنے آفس کے تھرو ڈی سی کو پنڈی کو کہا. وہ بلڈنگ ہم نے جب اس پہ ہم قبضہ لینے گئے تو سارے نشاندہیوں کے بعد, قانونی تقاضے پورے ہونے کے بعد, تو وہ لوگ اسٹے میں چلے گئے. قانون یہ کہتا ہے, جو آپ کا لینڈ ایکٹ ہے 1966, اس کی سیکشن 10 کے تحت کسی سرکاری زمین پہ کوئی سول عدالت اسٹے نہیں دے سکتی. اس کے باوجود انہوں نے اسٹے لوگوں نے لیے, 1 سال ضائع کیا. اور میں نے بھی پھر, میں بھی بڑا ضدی ہوں, میں نے بھی پرائم منسٹر صاحب کو بار بار کہا کہ جی یہ, اور سی ایم صاحب کو بھی کہا, اور پھر ہم نے وہ قبضہ لیا. وہ قبضہ لے کے ہم نے ادھر فوری طور پہ تھانہ شفٹ کیا, کیونکہ وہ دوبارہ قبضہ کرنے کے چکر میں آ گئے. اور تھانہ ایئرپورٹ اب وہاں پہ شفٹ ہے, ہمارے میونسپل کارپوریشن کے 3-4 آفسز وہاں پہ شفٹ ہیں, آپ کے شکایت سیل کے آفس ادھر آ گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کے ادارے کرایوں پہ جا رہے تھے اور کرایہ دے رہے تھے, پہلے گورنمنٹ کے اداروں کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو یہ چیزیں جو تھی, اور اس سے پھر پہلی بار, حالانکہ مجھے سارے منع کرتے تھے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا, لیکن میں اس میں بہت میں مشکور ہوں پرائم منسٹر صاحب کا اور سی ایم صاحب کا. نام کیوں نہیں بتا رہے آپ؟ نام ساروں کو پتہ ہے. بتائیں نا, کچھ نام تو ہوں گے. پنڈی کے کون سے لوگ ہیں جو یہ زمینوں پہ قابض ہیں؟ دیکھیں یہ 3-4 مخصوص گروپ ہیں, ٹھیک ہے. ویسے پوری پنڈی کو پتہ ہے, لیکن آپ میرے منہ سے نام سننا چاہتے ہیں تو میں بھی لے لیتا ہوں, کیونکہ پھر وہ کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ سیاسی مخالفت ہے. تو آپ لینڈ اس کے, میں تمام جماعتوں کے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے, دیکھیں جی پہلا جو گروپ تھا جس کو ہم نے سب سے پہلے موزہ توپی میں, وہ چودھری تنویر جو سینیٹر نون کے, ٹھیک ہے, ان کے پوری وہ ایک لابی تھی فرنٹ مینوں سمیت, مین وہ بندہ تھا, اس کا کردار تھا. چودھری تنویر صاحب کے بعد جو اگلی فائل کھلی, جب میں کوٹھا کلاں کے لیے مجھے اسپیشل ٹاسک دیا گیا, میں اداروں کا بڑا مشکور ہوں جنہوں نے مجھے پرانی ساری انویسٹیگیشنز دی جو کسی نہ کسی طریقے سے روکی گئی تھی, کیونکہ میرا ہمیشہ سے تمام اداروں سے بہت اچھا تعلق ہے. میرا اپنا حلقہ کینٹ میں ہے, اس میں آرمی کے لوگ آتے ہیں, آرمی کے ادارے آتے ہیں, اینٹی کرپشن آتا ہے, باقی لوگ آتے ہیں. سو میں خود کیونکہ ٹھیک تھا, سو اداروں نے میرے سے, جو ادارے کے ٹھیک لوگ تھے انہوں نے تعاون کیا. انہوں نے پرانے سارے کیس مجھے نکال کے دیے. تو اس میں حاجی امجد صاحب جو ہمارے ایم پی ہیں, ان کے خلاف ایک FIR نکل آئی تھانہ اینٹی کرپشن پنڈی کی, جس میں سواں کی بیلٹ پہ انہوں نے کوئی قبضہ کیا ہوا تھا. اتنا وہ 2012 کی کوئی انکوائری تھی. تو وہ میں نے حاجی صاحب سے بات کی, حاجی امجد صاحب میرے لیے قابل احترام ہیں. میں نے انہیں کہا کہ یہ معاملہ, انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو جدی ہماری جگہیں تھی, یہ خام میں چودھری نثار صاحب نے پسا دیا اور ان کے کہنے پہ یہ ہمارے خلاف انکوائری ہوئی. سو میں نے کہا جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اگر خود انکوائری کی, جب میں نے وہ ریکارڈ منگوایا جی, تو وہاں پہ ایک ہوتی ہے شرط واجب العرض, جس پہ پورے موضے کی شرائط طے ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. وہ 1905 میں بھی بنی ہے, 1956 میں بھی بنی ہے, 1884 میں بھی, جب بھی بنتی تھی. یہ جو ہمارا محکمہ مال کا نظام ہے نا جی, ہے بڑا زبردست ہے.
لوگ کہتے ہیں اس میں بڑی چیزیں ہیں، لیکن اگر آپ قانون کے مطابق چلنا چاہیں اور آپ کے بڑے بڑے زبردست افسران ہیں اس محکمے میں جو سمجھتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اسٹیٹ لینڈ کو یا رفع عامہ کی زمین کو کس طرح بچانا ہے، تو مجھے پنڈی کے ریونیو ایک بڑے سینئر افسر نے ایک رپورٹ دی شرط واجب العرض کوٹھا کلاں کی، دریائے سواں اور کرنگ جو اس میں سے بہتی ندیاں جتنی بھی ہیں وہ ملکیت سرکار ہیں. یعنی کہ حاجی امجد خان صاحب کا جو دعویٰ ہے وہ غلط ثابت ہوا. وہ اس پہ پھر ظاہر ہے میں نے حاجی صاحب کو کہا، حاجی صاحب نے کہا نہیں جی شرط واجب العرض جو ہے یہ ہے وہ ہے. میں نے کہا جب ایک قانون بنا ہوا ہے، پھر بورڈ آف ریونیو میں بھی بات طے ہوئی، پھر پرانی رپورٹ ساری نکالی گئی اس میں. اچھا اس میں مزے کی بات یہ کہ 2013 میں حاجی صاحب کے خلاف اور باقی لوگوں کے خلاف جو کمپلین تھی وہ ڈی ایچ اے نے کی تھی. ڈی ایچ اے کا لیٹر تھا کہ سواں کو تنگ کیا جا رہا ہے اور فلڈ کا خطرہ ہے. اس رپورٹ پہ میں نے محکمہ سے رپورٹ مانگ لی. جب رپورٹ مانگی تو اس میں بڑے بڑے لوگوں کے نام آگے جو سواں پہ مین جی ٹی روڈ پہ اب سواں ہے جی. اس وقت منتھلی وہاں سے لوگوں کی آمدن کروڑوں روپے ہے جن کے پاس قبضے ہیں. ان میں سارے جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے سی ایم صاحب کو بتایا. تو خان صاحب نے مجھے، پرائم منسٹر صاحب نے سب کے سامنے کہا کہ عدنان کسی کو نہیں چھوڑنا، چاہے وہ اپنی پارٹی کا ہو یا کسی پارٹی کا ہو. تیسری پارٹی پیپلز پارٹی، ان کا کون ہے؟ اب پیپلز پارٹی کے حوالے سے وہ ایک گروپ ہے، وہ کبھی الیکشن جیتا تو نہیں ہے لیکن پیپلز پارٹی کا پلیٹ فارم وہ استعمال کرتا ہے. وہ سارے بھائی وکیل وغیرہ ہیں اور ایک بھائی ان کا سول جج بھی ہے. انہوں نے بھی موزہ توپی میں سارے سرکاری رستوں پہ، کنوؤں پہ اور سرکاری جتنے راستوں کے نمبر تھے، ایون کہ جو نمبر سروے آف پاکستان کے ریکارڈ میں ایم ای او کے آئے ان پہ بھی انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا اور 30 سال سے کیس چل رہے تھے. اور ایم ای او کی لینڈ جو تھی وہ قبرستان کے لیے وقف تھی اور قبرستان جو تھا وہ فوجی افسروں کا تھا اسکیم 3 کا. آپ کے اوپر تو پریشر بالکل نہیں آیا جب پی ٹی آئی کیا آپ نے کیا؟ آپ کہہ رہے ہیں نون لیگ کے لوگ، پیپلز پارٹی کے لوگ، آپ کے اوپر پریشر نہیں آیا؟ سارے لوگ مجھ سے ناراض ہیں جی، سچی جو بات میں بتاؤں آپ کو، سارے لوگ مجھ سے ناراض ہیں. میں لوگوں نے میرا بورڈ لگانے چھوڑ دیے، مجھے اپنی تقریبات میں بلانا چھوڑ دیا. تو میں نے انہیں کہا، میں نے کہا یا تو یہ لوگ مافیا سے ڈرتے ہیں، سیاسی لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں. کئیوں نے تو مجھے یہ کہا جی ہمارے سیاسی لوگوں کا، میں ان کا نام نہیں لوں گا، آپ مجھے مجبور نہ کیجیے گا، بڑے لوگ ہیں وہ، مطلب جو پنڈی کے نام ہے، پنڈی کے جن کی جو کہتے ہیں ہماری پہچان ہے پنڈی اور پنڈی کی پہچان ہم ہیں، ان جیسے لوگوں نے بھی مجھ سے رابطہ ختم کر دیا اس وجہ سے. تو بعد میں مجھے پتہ چلا کہ ان کے بھی مفادات کہیں نہ کہیں، کبھی جلسوں کے پیسے لے لینے، کبھی باقی معاملات کر لینے، کبھی کوئی کسی بندے کو ابلائج کروا دینا. ایک بات نہیں سمجھ پایا، جب آپ اتنا اچھا کام کر رہے تھے تو آپ کا پارلیمانی سیکرٹری آپ ریونیو کے تھے اور آپ کا پورٹ فولیو چینج ہو گیا، آپ آ گئے ہیں سوشل ویلفیئر میں، یہ کیا چکر ہے؟ میرے عہدے کا یہ ہوا جی کہ جب ہمارے سینٹ کی ووٹوں کا مسئلہ آیا نا، تو آپ کو پتہ ہے سینٹ میں ہمارے ساتھ تھوڑا سا ہو رہا تھا. تو سی ایم صاحب جمالی صاحب کی دعا پہ جا رہے تھے، جمالی صاحب کی فوتگی پہ، وزیر صاحب، ہاں جی، وہ نیک آدمی تھے اور اچھے آدمی تھے. سی ایم صاحب جا رہے تھے، سی ایم صاحب کو ایک ایسی بڑی ہستی، اس کا نام بھی میں نہیں لوں گا، وہ مل گئے جہاز میں، جو مجھے بات پتہ چلی، اور انہوں نے کہا یہ پارلیمانی سیکرٹری جو ہے نا آپ کا ریونیو کا، یہ تو ساری پارٹیوں کے اس نے ایسے کھول دیے ہیں کیس کہ ہر بندے نے ہی فائدہ اٹھایا ہوا ہے. اور ہمارے بہت سارے سینیٹرز جو ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بڑے پریشان ہیں کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے ڈائریکشن کر دی جنرل صاحب کو سروے آف پاکستان کے. اب جب سروے آف پاکستان ڈیمارکیشن کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پٹواری تحصیلدار تو پھر کوئی آگے پیچھے کر دیتے ہیں نا کہ یہاں سے یہاں کر دیں، یہاں وہ نہیں کر سکتے. میرا خیال ہے کہ سی ایم صاحب شریف آدمی ہیں، ان کو بہت ساری چیزوں میں یہ ہوا کہ شاید اوپر لیول پہ کوئی سینٹ کے الیکشن میں کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے، گڑبڑ نہ ہو جائے. ذرا مختصر کرنا چاہ رہا ہوں، اسے بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں. رنگ روڈ اسکینڈل، اس کی بڑی باتیں سنی ہم نے، وزیر اعظم صاحب نے نوٹس لے لیے. وہ آپ زمینوں کے معاملات بڑے سمجھتے ہیں، یہ اسکینڈل ہے کیا؟ اگر اسے مختصر بتا سکیں آپ کو میں مختصر بتاؤں، جو چیزیں میں نے آپ سے اس سے پہلے ڈسکس کی ہیں نا، یہ لوگ جو پٹواریوں کے بستے اٹھانے والے تھے، ان 2 دہائیوں میں ہوئے ارب پتی. طریقہ واردات وہی تھا کہ سرکاری کی زمینیں بھی بیچو، رفع عام بھی بیچو، اور غریب مالکوں کو بھی دبا کے رکھو، جدی مالکوں کو، ٹھیک ہے. وہی لوگ اگلے 30 موضوع میں انہوں نے خریداری کی، اتنا ان کے پاس پیسہ آیا، کیونکہ رنگ روڈ منصوبہ تو بہت پرانا ہے. وہ جو موضوع میں خریداریاں ہوئی، یہ سارے انہی کے لوگوں نے کی، انہی کے فرنٹ مینز نے کی، انہی کے بھتیجوں بھانجوں نے کی، انہی کے لوگوں نے کر کے وہی ایک مافیا چل رہا ہے. اور باہر سے جو پردیسی لوگ بیچارے پیسے اٹھا کے آئے پنڈی میں، ان کے لیے بہت بڑے لینڈ لارڈز بن چکے تھے اس وقت. کیونکہ آپ کسی باہر سے آئیں تو آپ تو یہی سمجھیں گے کہ جس کے ان کے ساتھ 6 کروزریں چل رہی ہوں، 20 گن مین چل رہے ہوں، تو بندہ ویسے ہی متاثر ہو جاتا ہے کہ ہمارے لوگ متاثر بھی بڑی جلدی ہوتے ہیں نا. چودھری نثار
صاحب تھے جنہوں نے اپنے دور میں مافیاز کو روکا. اور آپ کی مخالف پارٹی ہیں اور آپ ان کی تعریف کر رہے ہیں. میں تعریف جو کر رہا ہوں, مخالف بھی اگر صحیح کام کرے نا تو اس کی تعریف کرنی چاہیے وائد صاحب. دوسری بات ہے کہ انہوں نے روکا, لیکن بدقسمتی سے ان کی اپنی جو ان کی ٹیم تھی اس میں 2-4 ایسے لوگ تھے, سارے نہیں, بڑے بڑے ایماندار لوگ بھی ان کے ساتھ تھے, لیکن ان کی ٹیم میں ایسے لوگ تھے جو ریونیو میں بھی انوالو تھے اور 2000 روپے پر کنال میں بھی انوالو تھے. اور پی ٹی آئی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں, عمران خان کے جو وی این پہ لوگ آئے ہیں نا, وہ قانون کی بالادستی کے لیے آئے ہیں. ان کو اللہ نے وسائل دیے, ٹھیک ہے, لیکن وہ اس لیے نہیں وسائل ہوئے کہ غریب کو دبا لو, غریب کی زمینوں پہ قبضہ کر لو. اللہ نے وسائل, مجھ جیسے بندے کو بھی اللہ نے اگر وسائل دیے نا تو شاید اس مافیا سے مقابلہ کرنے کے لیے دیے. آپ کریں گے مقابلہ؟ انشاءاللہ جی میں کروں گا. میں ایم پی اے نہ بھی رہوں, میں پورٹ فالیو میرا کچھ بھی نہ رہے, 100 معاملات ہیں زندگی کے, لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ آپ ایز اے شہری بھی چاہیں نا تو کام کر سکتے ہیں.